سے پوری کائنات کی تخلیق کی۔ یہ مضمون کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے اور ان کے نور سے باقی مخلوق بھی پیدا ہوئی، تو کیا کوئی حدیث میں قرآن میں اس کا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ بالکل ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے۔ امام بخاری کا نام سنا ہوگا، امام بخاری کے بھی استاد امام مالک کے بھی استاد، ان کی کتاب ہے مصنف، اس کی روایت ہے، طویل روایت ہے، عربی میں ہے، اس کا میں ترجمہ اپنے الفاظ اور اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آقا آپ کا سوال وہی سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا یا رسول اللہ؟ آپ ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس میں ہر خیر کو پیدا فرمایا اور ہر شے کو اس کے بعد پیدا فرمایا، اور جب اس نور کو پیدا کیا تو اسے اپنے سامنے مقام قرب میں 12,000 سال قائم کیا، پھر اس کی 4 قسمیں بنائیں۔ ایک قسم سے عرش پیدا کیا، عرش اور کرسی پیدا کیا، ایک قسم سے عرش کے حاملین اور کرسی کے خازنوں کو پیدا کیا، اور چوتھی قسم کو مقام محبت میں 12,000 سال رکھا، پھر اسے 4 حصے کیے، ایک قسم سے قلم، ایک سے لوح، ایک قسم سے جنت کو پیدا کیا، پھر چوتھی قسم کو مقام خوف میں 12,000 سال رکھا اور اسے 4 حصے کیے، ایک حصے سے فرشتے، ایک حصے سے سورج، ایک حصے سے چاند اور ستارے، پھر چوتھے حصے کو مقام رجا میں 12 سال تک اللہ رب العالمین نے رکھا، پھر اسے بھی 4 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے سے عقل، ایک سے علم، حکمت اور عصمت اور توفیق کو پیدا کیا، اور چوتھی جز کو 12,000 سال مقام حیا میں قائم رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف نظر فرمائی تو اس نور کو پسینہ آ گیا، یعنی اللہ کے جلال کی وجہ سے اس نور کو پسینہ آ گیا، اور اس نور سے 1,00,000 کم و پیش 24,000 قطرے ٹپکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قطرے سے کسی نبی یا کسی رسول کی روح کو پیدا فرمایا، پھر انبیاء کرام کی روحوں نے سانس لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سانس سے قیامت تک ہونے والے اولیاء، شہداء، ارباب سعادت اور اصحاب اطاعت کو پیدا فرمایا۔ پس عرش اور کرسی میرے نور سے، فرشتے اور اصحاب روحانیت میرے نور سے، جنت اور اس کی نعمتیں میرے نور سے، 7 آسمانوں کے فرشتے میرے نور سے، سورج اور چاند اور ستارے میرے نور سے، عقل، توفیق میرے نور سے، رسولوں اور انبیاء کی روحیں میرے نور سے، شہداء، سعداء، صالحین میرے نور سے پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12,000 پردے پیدا فرمائے، اور میرے نور یعنی چوتھی جز کو ہر پردے میں 1,000 سال رکھا۔ یہ عبودیت، سکینہ، صبر، صدق، یقین کے مقامات تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو ہر پردے میں 1,000 غوطہ دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ان پردوں سے نکالا تو اسے زمین پر اتار دیا، تو جس طرح اندھیری رات میں چراغ سے روشنی ہوتی ہے، اسی طرح اس نور سے مشرق سے لے کر مغرب تک کی فضا رب کائنات نے منور فرما دی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
زمین سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ نور ان کی پیشانی میں رکھ دیا، ان سے وہ نور حضرت شیش علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، تو وہ نور طاہر سے طیب کی طرف اور طیب سے طاہر کی طرف منتقل ہوتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی پشت میں رکھا، وہاں سے ہماری والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کے رحم میں منتقل کیا، پھر ہمیں اس دنیا میں جلوہ گر کیا اور ہمیں رسولوں کا سردار، انبیاء کا خاتم، تمام جہانوں کے لیے رحمت، مجسم، روشن اعضاء، وضو والوں کا قائد بنایا۔ اے جابر، اس طرح تیرے نبی کی ابتدا تھی جس ابتدا سے یہ ساری مخلوق، یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے۔ پتہ چلا کہ ہر چیز اللہ نے اپنے محبوب کے نور سے تخلیق فرمائی ہے۔ مزہ نہیں آیا؟ امام قسطلانی جو وفات پاتے ہیں 923 ہجری میں، ان کی کتاب ہے مواہب الدنیا، اس میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یعنی میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ صحابہ کا ادب تھا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یہ صحابہ کا ادب تھا، یہ صحابہ کا طریقہ تھا، اور آج الحمدللہ اسی طریقے کو اگر کوئی اپنا رہا ہے وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ جب بھی نام آتا ہے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہتے ہوئے اپنے انگوٹھوں کو بھی چومتے ہیں، اپنے سینے پر بھی ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ صرف عاشقوں کو یہ طریقہ ملا ہے جو صحابہ کا طریقہ تھا، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں میں نے کہا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ اور حضور پر قربان ہو، مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا جابر بے شک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ وہ نور قدرت الہی سے جہاں خدا نے چاہا دورہ کرتا رہا، اس وقت لوح و قلم، جنت، دوزخ، فرشتے، آسمان، زمین، سورج، چاند، جن، آدمی کچھ نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، اسی نور کے چار حصے فرمائے، پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش، پھر چار کے چار حصے کیے، پہلے سے فرشتگان حاملین عرش، یعنی جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہے ان فرشتوں کو، پھر دوسرے سے کرسی کو، پھر تیسرے سے باقی ملائکہ کو پیدا فرمایا، پھر چوتھے کے چار حصے کیے، پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمینیں، تیسرے سے بہشت و دوزخ بنائے، پھر چوتھے کے بھی چار حصے کیے الی آخرہ، جو پیچھے ہم نے حدیث بیان کی۔ فرماتے ہیں اسی انداز سے وہی حدیث حضرت امام قسطلانی روایت کرتے ہیں کہ امام قسطلانی فرماتے ہیں پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی حدیث کو آگے روایت کیا، تو پتہ چلا جو کچھ ملا مصطفیٰ کے صدقے میں، جو کچھ ملتا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملتا ہے۔ یہاں تک تو تخلیق کے بارے میں تھا، اب چلتے ہیں تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن جو ہمارا موضوع ہے قرآن مجید اور نور مصطفیٰ۔ سوال لوگ کرتے ہیں اکثر کہ کیا قرآن مجید میں بھی کسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا ہے؟ تو جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کے لیے ارشاد جو فرمایا نا، آپ سورۃ المائدہ اٹھائیں، آیت نمبر 15 پڑھیں، اس میں اللہ نے واضح فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین، یعنی روشن کتاب۔ اب یہاں جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، وہ نور نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں لوگ نا ایک دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں بھائی یہاں نور سے مراد قرآن ہے، تو بھائی قرآن کا آگے تو ذکر ہوا ہے
تو دو مرتبہ کیسے نور و کتاب مبین، نور اور کتاب، واو بھی آیا، تو یوں کہتے کہ تمہارے پاس نور اور قرآن آیا، تو نور سے کون سا نور مراد ہے؟ اگر کتاب ہی مراد ہے تو پھر کتاب کو آگے ذکر کیوں کیا؟ تو یہاں دونوں الگ ہیں۔ قد جاءکم من اللہ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا، کیا آیا؟ نور۔ وہ نور کون ہے؟ وہ نور مصطفیٰ ہے، وہ اللہ کا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَکتاب مبین، اور آقا کے ساتھ تمہارے پاس اللہ کی کتاب، روشن کتاب آئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا نور ہے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر طبری میں، اس آیت کے تحت فرماتے ہیں یعنی بالنور محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور سے مراد نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا مراد ہے۔ امام حسن علی بن احمد واحدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے جو نور آیا ہے وہ نور کوئی اور نور نہیں، وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ محی السنہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقیل الاسلام، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہے۔ اور ایک ضعیف قول یہ ہے کہ اس نور سے مراد اسلام ہے، لیکن یہ ضعیف قول ہے، صحیح قول یہی ہے اس نور سے مراد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بھی میں بیان کر رہا ہوں یہ محدثین ہیں، وہ 100 سال 200 سال 2000 سالوں پہلے دنیا سے رخصت ہونے والے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وفیہ اقوال الاول ان المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبالکتاب القرآن، کہ اس میں اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب سے مراد کوئی اور نہیں، کتاب سے مراد جو آپ پر نازل ہوئی وہ قرآن مجید ہے۔ تو نور و کتاب، تو دونوں کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے فرماتے ہیں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کتاب سے مراد اللہ کی کتاب، آخری کتاب جو قرآن ہے وہ مراد ہے۔ تفسیر جلالین میں بھی ہے کہ نور سے مراد ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین میں اس عبارت کے تحت لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بصیرتوں کو روشن کرتے ہیں اور ان کا سیدھے راستے کو ہدایت دیتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ کو نور فرمایا گیا کہ آپ ہر حسی اور معنوی نور کی اصل ہیں۔ علامہ شہاب الدین محمود بن عبداللہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس نور سے مراد نور عظیم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تمہارے پاس ایک عظیم نور آیا، اور وہ نور کون سا ہے؟ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کتاب مبین آئی ہے، اور کتاب مبین سے مراد یہدی بہی، وہ قرآن ہے جو تمہیں ہدایت دینے والا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت دینے کے لیے آئے، اور آپ پر جو نازل کتاب ہوئی وہ بھی کتاب ہدایت دینے والی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی نور اور کتاب مبین جو ہے ان دونوں سے مراد قرآن مجید ہے، اور دلیل دیتے ہیں کہ اگلی آیت میں تو ہے نا یہدی بہی، اس میں واحد کی ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ اگر نور سے مراد سرکار کی ذات ہوتی تو تثنیہ کی ضمیر ہوتی، تو یہاں یہدی سے مراد یہی ہے کہ بھئی یہاں قرآن ہی مراد ہے کہ نور، اور اس کی ڈیفینیشن کی ہے وہ نور سے مراد قرآن ہے۔ تو جواب سنیے، یہ قول ضعیف ہے۔ امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو قول ہے نا نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن ہے، یہ ضعیف قول ہے، کیونکہ حرف عطف، واو کو عطف بولتے ہیں، عاطفہ جو ہوتا ہے وہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مغایرت کو ثابت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ موجود سوال میں موجود دلیل بھی کمزور، کیونکہ عربی زبان میں کئی مقامات پر فصاحت اور بلاغت اور دیگر مقامات، فصاحت اور بلاغت اور دیگر مقاصد کے پیش نظر تثنیہ کے لیے واحد کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، واحد کی ضمیر کو لوٹایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہی اس کی مثال موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ
جب وہ تمہیں بلائیں. تو اب یہاں دیکھیں دعاکم میں واحد کی ضمیر ہے جو تثنیہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اس کی وجہ تفسیر کشاف میں ہے، ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ یہاں ضمیر کو واحد لایا گیا جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی واحد لایا گیا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہونا ایسے ہی ہے جیسے اللہ پاک کے بلانے پر حاضر ہونا ہے. تو یہاں سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ تو جو یہاں پر زاہد کی ضمیر لا کر اعتراض کر رہا ہے جی کہ دیکھو پیچھے جو بیان کیا نور و کتاب مبین، نور اور کتاب آپ کہتے ہیں دو ہیں، آگے پھر یہدی بھی ہی کہا، یہدی بھی ہی کہہ کے یہ واحد ضمیر لائے تو پتہ چلا کہ پیچھے دونوں کا ذکر نہیں ہے، وہ ایک ہی کا ذکر ہے، اس لیے واحد کی ضمیر لائے. تو آگے اس کا جواب دیا. تو اگر یہی قول ثابت کرتا ہے تو عربی قاعدہ ایسا نہیں ہے. عربی قاعدے میں کہیں دو جمع کر کے اس کی ضمیر ایک ہی سے ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں. تو یہاں کتنے ہو گئے؟ ایک اللہ کی ذات اور ایک ذات مصطفیٰ، اللہ اور اس کا رسول بلائے. تو کیا فرمایا یہاں؟ فرمایا کہ آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، اذا دعاکم. تو یہاں پر دعاکم جو کہا یہ واحد کی ضمیر، تو پیچھے دونوں کا ذکر، آگے واحد کی ضمیر. تو تمہارے اعتراض سے یہ اعتراض کا جواب ہی اٹھ گیا کہ عربی میں دو کے بعد ذکر واحد ضمیر کر کے بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے سمجھانے والے کو. تو لہٰذا اب یہاں واحد کی جو ضمیر تثنیہ کی طرف لوٹ رہی ہے، علامہ ابو البرکات عبداللہ نصفی اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں واحد کی ضمیر اس وجہ سے لائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں کوئی تفاوت نہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی شے کے حکم ہیں. اسی طرح بہت سی آیات قرآنی میں پیش کی جا سکتی ہیں جن میں تثنیہ کے لیے واحد کی ضمیر لائی جائی. اسی طرح سوال میں مذکور آیت میں بھی یہدی میں واحد کی ضمیر تثنیہ یعنی نور اور کتاب کہہ کر واحد کی ضمیر کیوں لائی گئی، اس کی وجہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس لیے لائی گئی کہ یہ دونوں نور رسول اور قرآن ایک حکم میں ہیں، کیونکہ دونوں کے مقصود خلق کو خالق کی طرف دعوت دینا ہے. اللہ کے رسول بھی دعوت کس کی طرف دے رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. اور قرآن بھی دعوت کس کی طرف دے رہا ہے؟ اللہ کی طرف. تو اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد کیونکہ دونوں کی ایک ہی ہے اس لیے ضمیر واحد لا کر اشارہ دونوں کی طرف کر دیا کہ دونوں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، دونوں تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں. لہٰذا اعتراض کرنے والے کا اعتراض بے مقصد ہے، اس کے اعتراض کی طرف نہ جاؤ. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس سے نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن ہے. لہٰذا قرآن کی آیت سے ثابت ہو گیا میرے مصطفیٰ نور ہیں، اسی لیے تو کہا نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. اب ذرا کائنات کی ہر چیز سے پہلے نور مصطفیٰ کی تخلیق قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکایت ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے کیا ہوں؟ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. تو ظاہر ہے کہ اختیاری یا غیر اختیاری اسلام سے تو عالم کا کوئی ذرہ خالی نہیں. تو قرآن مجید میں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور گردن رکھے ہیں جو کوئی آسمان اور زمین میں ہیں، خوشی سے اور مجبوری سے، اور اسی کی طرف پھر جائیں گے. تو پھر سب سے اسلام لانے والوں سے پہلے حضور اس وقت ہو سکتے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہوں. چنانچہ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر آرائش البیان میں ہے کہ اس آیت پاک میں اس طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اور آپ کا جوہر جو ہے یہ پیدائش میں تمام کائنات پر مقدم ہے. اب اعتراض کرنے والے نے اعتراض یہ کیا نا کہ بھئی یہاں پر تو جو بات آپ نے کہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے، حضور نے فرمایا کہ میں سب سے پہلا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. تو اس حضور سے پہلے تو انبیاء گزرے ہیں، حضور سے پہلے تو
کائنات کی اور مسلمان چیزیں گزری ہیں، تو پھر حضور تو بعد میں آئے۔ اگر یہاں پر یہی بات کہی جائے تو حضور کیا پہلے کہاں سے ہوئے؟ تو اس کے بارے میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین حسن رحمۃ اللہ لکھتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ میں پہلا مسلمان ہوں امر کن سے ایجاد کے وقت، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو یہاں یہی مراد ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رب کائنات نے سب سے پہلے پیدا کیا، تو ساری کائنات سے پہلے مصطفیٰ تشریف لا چکے، تو ان کے نور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے سب سے پہلا مسلمان ہونا ثابت کر دیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلا مسلمان میں ہی ہوں۔ اب حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چیز فرمائی؟ تو فرمایا اے جابر، وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا۔ یہ آپ اسی کی دلیل سامنے دے رہے ہیں جو پیچھے بات بیان کی ہے۔ علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اس کو یہاں دلیل کے طور پہ لائے تفصیل کے ساتھ، وہ پورا آپ نے اپنی کتاب میں حدیث بیان کی ہے کہ اس سے اگر آپ اس کو دلیل لینا چاہیں تو وہی حضرت جابر والی دلیل ہے جس میں تفصیل موجود ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل سے بیان کر دیا کہ سب سے پہلے تیرے نبی کا نور، پھر اس نور سے کس انداز سے ساری مخلوق کو تخلیق کیا، وہ سمجھ لو دلیل ہے ہمارے پاس۔ تو پتہ چلا کہ اولو من المسلمین حضور نے جو فرمایا اس سے یہی مراد ہے کہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ تک آئے اور آپ نے آ کر اللہ کے واحد ہونے کی تصدیق کی، تو سب سے پہلے مسلمان کون ہوئے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نور مصطفیٰ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ عمر کا اندازہ بھی اگر آپ نے کرنا ہے نا تو ایک حدیث مبارکہ سیرت حلبیہ اور تفسیر روح البیان میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے دریافت کیا، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، میں نے کئی مرتبہ یہاں جمعے کے بیان میں بھی اور مختلف اپنے موضوعات میں بیان کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جبریل سے دریافت کیا، پوچھا جبریل اپنی عمر تو بتا۔ جبریل نے پتہ عرض کیا کی؟ جبریل عرض کرتے ہیں حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا۔ کہتے ہیں مجھے اپنی عمر کا کوئی اندازہ نہیں ہے، صرف ایک بات مجھے یاد ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل کیا یاد ہے، کیا جانتے ہو تم؟ کہتے ہیں چوتھے حجاب عظمت میں ہر ستارہ 70,000 برس کے بعد طلوع ہوتا، ہر 70,000 برس بعد۔ کہتے ہیں چوتھے حجاب جو عظمت میں ہے، حجاب عظمت یعنی چوتھے آسمان پر یا چوتھے حجاب میں ایک ستارہ ہے، ہر 70,000 برس کے بعد وہ طلوع ہوتا ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی عمر میں اسے 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ آقا ایک ستارہ ہے جو آسمان پر طلوع ہوتا ہے، ہر 70,000 بعد وہ ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، یعنی 70,000 سال گزرتے ہیں تو وہ طلوع ہوتا ہے۔ آقا مجھے اپنی عمر کا تو اندازہ نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے جبریل کیا اس ستارے کو پہچان جاؤ گے؟ باقی کتب میں بھی لکھا ہے، لیکن اس جو کتاب کا حوالہ میں دے رہا ہوں سیرت حلبیہ، اس میں یوں لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، حضور نے فرمایا اے جبریل میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ ستارہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل کیا اس ستارے کو تم پہچان جاؤ گے؟ آقا 70,000 نہیں 72,000 مرتبہ جس کو دیکھا اس کو نہیں پہچانیں گے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ شریف اوپر کیا تو اوپر فرمایا جیسا تو جبریل آگے بڑھے اور اس پیشانی کو چوم کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم یہ وہی ستارہ ہے جس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا؟ جبریل کہتے ہیں میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا، 70,000 سال
بعد وہ طلوع ہوتا ہے، کئی کروڑوں سال کی عمر والا جبریل اب جب اس ستارے کو دیکھ کے کہتے ہیں تو کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ، جبریل تو بعد کی پیدا ہے، آقا آپ کا نور تو اس سے بھی پہلے پیدا ہو چکا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ پیدائش آدم سے 14,000 برس پہلے نور کی حالت یہ تھی، 14,000 برس پہلے نور موجود تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 14,000 برس پہلے آپ کا نور تخلیق کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 14,000 برس پہلے بھی موجود تھا، جبکہ تخلیق اس کے بھی بہت پہلے ہو چکی تھی۔ اور سیرت حلبیہ میں موجود ہے کہ اپنے والد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے والد مکرم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پیدائش آدم سے 14,000 برس پہلے ہی اپنے رب کے حضور ایک نور تھا۔ کس سے پہلے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ کس سے پہلے؟ کتنا نہیں پوچھا، کس سے پہلے؟ حضرت جاگ رہے ہو نا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں آدم کی پیدائش سے بھی، ان کی تخلیق سے بھی پہلے، کتنا پہلے؟ 14,000 برس پہلے اپنے رب کے پاس نور تھا۔ اور نور والے مصطفیٰ خود فرما رہے ہیں میں نور تھا۔ اور آج کل کا ملا اگر کہے حضور نور نہیں ہے تو اس کی بات کو مانیں گے یا نور والے مصطفیٰ کی بات کو مانیں گے؟ آقا کی بات کو مانیں گے، نہ ملا کی مانیں گے، نہ کسی یوٹیوبر کی مانیں گے، نہ کسی ٹک ٹاکر ملا کی مانیں گے۔ ہم نے ماننی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدم کی پیدائش سے بھی 14,000 سال پہلے میں اپنے رب کے پاس نور تھا۔ تو نور والے مصطفیٰ، نور والے قرآن، نور والے خدا، نور والے آقا ہمارے پاس آئے ہیں خاکیوں کے پاس، تو یہ ہماری قسمت اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی کہ آقا کو ہمیں عطا فرمایا۔ اگر وہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اپنا محبوب ہمیں دیا۔ کوئی اپنی پیاری چیز یعنی موبائل نہیں دیتا کسی کو، تو یہ رب کا کرم نہیں ہے کہ اپنا پیارا اس نے ہمیں دے دیا، اپنا محبوب ہمیں دے دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں نا، حدیث میں 14,000 کا ذکر اس سے زیادہ کی نفی نہیں، لہذا دوسری روایت میں 14,000 سے زیادہ سالوں کا بھی وارد ہوا۔ تو یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں تعارض ہے، یعنی یہاں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، یہاں لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جب کوئی بنا ہی نہیں تھا اس وقت بھی رب کائنات نے اپنے محبوب کے نور کو بنا دیا تھا۔ یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ آدم جو ابو البشر ہیں، جس وقت ان کی جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی اس وقت بھی ہمارے آقا منصب نبوت پر فائز تھے۔ جی ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامعہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ کیا روایت کرتے ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوۃ قال وآدم بین الروح والجسد۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو آقا، ذرا یہ تو بتائیے آپ کو نبوت کب سے ملی ہے؟ کیا سوال ہوا؟ آپ کو نبوت کب سے ملی ہے؟ حضور نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، تیرے رب نے، اللہ نے تیرے محبوب کو اس وقت بھی نبی فرما دیا تھا، نبی بنا دیا تھا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی تخریج کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترمذی جامع میں فائدہ تحسین اللفظ لہو ہے، اور حاکم اور بیہقی، ابو نعیم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد مسند، بخاری اور تاریخ میں، ابن سعد میں، اتنے ساری یعنی 15 سے زائد کتب کا حوالہ دینے کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ راوی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہوئی؟ تو فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جب آدم روح اور جسد کے یعنی روح اور جسم کے درمیان تھے، رب کائنات نے اس وقت بھی مصطفیٰ کو نبوت عطا فرما دی تھی۔ امام اسقلانی نے کتاب الاصابہ میں حدیث میسرہ کی نسبت فرمایا
کہ اس کی سند بھی قوی ہے، وہ پتہ چلا میرے مصطفیٰ تب بھی نبی تھے جب کوئی بنا ہی نہیں تھا، میرے مصطفیٰ آج بھی نبی ہیں جب کوئی ہے، اور میرے مصطفیٰ اس وقت بھی نبی ہوں گے جب کوئی ہوگا ہی نہیں اللہ کے سوا۔ تو میرے آقا کل بھی زندہ تھے، میرے آقا آج بھی زندہ ہیں، میرے آقا قیامت میں بھی زندہ ہوں گے۔ اور نور کہاں کہاں رہا ہے، اس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو نور مصطفیٰ عرش کے پردوں پر نظر آیا۔ عظیم محدث امام قسطلانی نقل کرتے ہیں کہ یہ عربی میں ہے، اس کا میں مختصر اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مروی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کو الہام فرمایا کہ وہ یہ عرض کریں، اے میرے رب تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم اپنا سر مبارک اٹھاؤ۔ آپ نے سر مبارک اٹھایا تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے پردوں میں دیکھا، عرض کیا میرے رب یہ نور کیسا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ نور تیری اولاد میں سے ایک نور ہے، یہ نور وہ نور ہے، اس کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا نام آسمانوں میں احمد، آسمانوں میں روزہ لگ رہا ہے، اس کا نام آسمانوں میں اور زمین میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے آگے کیا فرمایا، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا اور نہ آسمان کو بناتا اور نہ زمین کو پیدا کرتا۔ مواہب الدنیا میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پتہ چلا کہ میرے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا فرمایا ہوا ہے۔ کتنے منٹ رہ گئے؟ 20 منٹ۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پشت اتھر میں رکھ دیا جو کہ پیشانی سے چمکتا تھا۔ علامہ اسماعیل حقی کیا لکھتے ہیں، دوسرے محدث ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا تو اپنے حبیب کے نور کو ان کی پشت میں رکھا تو وہ اس قدر روشن اور تابندہ تھا کہ ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں کو حکم کیا ہوا، آدم کو سجدہ کرو۔ اس کا سبب کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ یہ اس لیے نہیں کہ آدم کو سجدہ کروایا جا رہا ہے، علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ اس کا سبب یہ تھا کہ پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ تھا، اس لیے نورانی مخلوق کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کی پیشانی میں میرا مصطفیٰ کا نور ہے، اس لیے اس نور کو سجدہ کرو۔ وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ تھا۔ ہاں، ان الملائکۃ امروا یا امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جبہت آدم، بے شک ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں، اس کی وجہ یہ تھی کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں تھا، اس نور کو آپ نے سجدہ کیا۔ یہ تفسیر کبیر میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ آئی؟ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ مزید فرماتے ہیں ھذا فی الحقیقت تعظیم للنور، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروانے میں حقیقتاً جو بات تھی اس نور کی تعظیم مقصود تھی جو آدم کی پیشانی میں موجود تھا، اور وہ نور کوئی اور نور نہیں تھا، وہ محمد رسول اللہ کا نور تھا۔ حقیقت احمد یہی تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باور کروانا تھا تمام انبیاء پر بھی۔ بہرحال یہ نور کی بات ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آباء و اجداد کی پشتوں میں منتقل کس طرح ہوئے پھر آپ کا نور؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی بارک حین تقوم، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، تو جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور ساجدین میں تمہارے دورے کو دیکھتا ہے۔ صدر فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں ساجدین سے مومنین مراد ہیں، اور معنی یہ ہے کہ زمانہ آدم اور حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور آمنہ خاتون تک مومنین کے اسلاب اور ارحام میں آپ کے دورے کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے تمام اصول یعنی آباء اور اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک سارے کے سارے مومن موحد یعنی توحید والے تھے۔
اسی لیے کہ اللہ کے نبی نور ہیں، اللہ کا نور ہیں، تو وہ ایسی پشت میں رکھ ہی نہیں سکتا کہ جو پشت کفر میں ملوث ہو، تو اللہ نے اپنے نبی کے نور کو بھی پاک پشتوں میں رکھا۔ آدم سے لے کر عبداللہ اور آمینہ تک سارے پاک تھے، سارے مومن تھے، اللہ نے ان مومنوں کی پشتوں میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ امام طبرانی بھی اپنی سند کے ساتھ اس آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں۔ کیا نقل کیا؟ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساجدین میں آپ کے دورے کا ملاحظہ فرماتا ہے، یعنی ایک نبی سے دوسرے نبی تک آپ کے دورے کو ملاحظہ فرماتا، یہاں تک کہ آپ دنیا میں حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دنیا میں تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ پہلے بھی نبی تھے اور آج دنیا میں آئے ہیں، آج بھی آپ نبی ہیں۔ پتہ چل گیا میرے آقا کیا ہیں؟ میرے آقا کیا ہیں؟ سارے نہیں بول رہے، نور ہیں۔ اب نیکسٹ ہمارا جو درس ہوگا انشاءاللہ وہ نور مصطفیٰ اور عقیدہ اہل سنت، یعنی کیا نور جو ہے لباس بشریت میں بھی آ سکتا ہے؟ جو تو سوال ہوتے ہیں نا، بھئی اگر نور تھے تو پھر یہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، شادیاں بھی تھی، بچے بھی تھے، تو پھر یہ کیسا نور ہے کہ جو لباس بشریت میں آ گیا؟ اس کا جواب انشاءاللہ ہم کل کے بیان میں، کل کے درس میں دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت کو سمجھ کر اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔